والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اپنی محبت کرنے والوں کو آزماتے ہیں۔ اہل بیت، حضرت امام زین العابدین کہتے تھے ہمارے یہاں جس کی محبت قبول ہو جاتی ہے ہم اس کو آزماتے ہیں، یعنی سب لوگ کھڑے نہیں اترتے، اہل بیت سے جو محبت کرے گا آزمایا جائے گا۔ امام مالک نے محبت کی دونوں بازو توڑ دیے گئے، گدھے پہ بٹھا دیا گیا، منہ کالا کر دیا گیا اور مدینے کی گلیوں میں آپ کو پھرایا گیا، کہا اہل بیت کی محبت کا انجام یہ کرو گے، اہل بیت سے محبت۔ امام مالک کا انجام یہ کیا، لیکن امام مالک تیری عظمت کو سلام، امام دارالہجرہ جب منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا گیا، بازو توڑ دیے گئے، اس وقت امام مالک کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں امام دارالہجرہ مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں۔ گدھے پہ منہ کالا کرنے سے پہلے بھی اہل بیت سے جیسے محبت کرتا تھا، گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کرنے کے بعد بھی ایسے ہی محبت کروں گا، حتیٰ کہ یہ محبت میں اپنے کفن میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں منہ کالا کر کے ہم سے اہل بیت کی محبت چھین لیں گے؟ نہ، حضرت امام مالک نے یہ کیا۔ اور اماموں کی زندگی پڑھے، حضرت سیدنا امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا اہل بیت کی محبت کے جرم میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچوں، یہ شربت اور کھچڑے پہ محبت اہل بیت کی بات آپ کرتے؟ نا، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کو لوٹا جائے گا۔ جس کی محبت قبول ہو گئی اہل بیت کی محبت میں اس کو ستایا جائے گا۔ اگر نہیں ستائے جا رہے ہو سمجھو ابھی کچے ہو، جس دن ستائے جاؤ گے سمجھنا ابھی کچھ پختگی، اس لیے کہ جب مالک قبول کر لیتا ہے تو پھر برتنوں کو ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھتا ہے۔ یہ بات ہے۔ حضرت امام حسین نے پہلے جانچا کہ یہ میرے آبان و انصار ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ کوفہ کی حکومت کے چکر میں یہ 72 آ گئے تھے۔ کہا نا، میں تو اجازت دے رہا تھا کہ کل مر جانا ہے، کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو پتہ ہے اب حسین نے اپنا اختیار بتایا۔ کتاب الحیات کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا تو حسین نے کہا ذرا اوپر دیکھو۔ حسین نے ان سب کو کہا ذرا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو سب کا جنت میں جو محل اور ٹھکانہ تھا وہ نظر آنے لگا۔ نوجوانان جنت کے سردار نے کربلا سے جنت دکھائی، اور جو جنت کے جس محل میں جانے والا تھا اس کا نام جنت کے محل پہ لکھا ہوا تھا۔ مولا حسین نے پہلے امتحان لیا پھر جنت بتائی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ پہلے امتحان لیا، جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا امام نے فرمایا جاؤ اب تم سب سند یافتہ ہو، اہل بیت کی غلامی میں تم سب، مولا ہمیں بھی سند دے دیں۔ زہرا کے لالو ہم اتنے پختہ تو نہیں ہیں لیکن تیری چوکھٹ بڑی عظیم ہے، مولا ہمیں بھی سند دے دیں۔ جو چاہے لوگ کر لیں لیکن آپ سند دے دیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے آج خیرات چاہتے ہیں، غلامی کی سند ہمیں بھی دے دیں۔ ان 72 کو دی تھی، ہمیں بھی نصیب فرما دے تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اور جس کو سند مل جاتی ہے اس کو جنت کا دیدار ہو جاتا، مرنے سے پہلے جنت کا دیدار۔ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کی روح بعد میں نکالی جاتی ہے، پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے خیموں میں اب جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی تھی، خیموں میں سب اپنے اپنے چلے گئے۔ سب کو پتا تھا آج کی رات آخری رات ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ جعفر ابن سلیمان، یہ یزید کی طرف سے آیا تھا شامی فوج میں۔ اس نے سوچا کہ آخری رات میں یہ کر کیا رہے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ تو وہ کہتا ہے جعفر ابن سلیمان کہ میں نے دیکھا کہ مکھی کے بھنبھنانے کی کیسی آواز آتی ہے، ویسے بھنبھنانے کی خیموں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگایا تو سنا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن میں مصروف تھے، ذکر اذکار میں مصروف تھے۔ سب کا حال یہ تھا، خدا جانے وہ رات کیسی گزری۔ اللہ کرے وہ رات عبادتوں والی رات اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی عبادتوں والی رات، حسینی رات ہمیں بھی نصیب کرے۔ یزیدیت کے ساتھ یزیدی کردار پہ راتیں تو بہت گزاری ہے لوگوں نے، گانے سن کر، گندگی کے اندر گناہ کر کے، ذرا یہ حسینی والی رات بھی کوئی گزارے، اللہ ہمیں وہ رات نصیب کرے۔ عبادت میں مصروف تھے، بالآخر وہ صبح آ گئی جس صبح کو انتظار تھا سب کا۔ 61 ہجری کی 10ویں محرم کی صبح تھی، جمعہ کا دن تھا۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی، ہر روز پورے سفر میں اذان کوئی دیتا تھا۔
آج میرے امام نے فرمایا فجر کی اذان کوئی اور نہیں دے گا، آج امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر دیں گے اذان۔ آج کربلا کی صبح کی پہلی اذان علی اکبر نے دینی تھی۔ 18 سال کا ہم شبیہ پیغمبر مولا علی اکبر ابن حسین آج اذان دینے والے تھے۔ قربان کربلا والوں کی فجر کتنی خوبصورت تھی، جس کا مؤذن ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر تھا، جس کا امام الائمہ امام حسین تھے۔ ہم شبیہ پیغمبر کی آواز بھی ہم شبی تھی، اللہ اکبر، میرے نبی کے ہم شبی تھی۔ جب علی اکبر نے اذان پڑھی گویا کہ کربلا کا چپا چپا، کربلا کا ذرہ ذرہ امام علی اکبر کی آواز سے گویا کہ گونج اٹھا، اللہ اکبر۔ آج تک کے ان ذرات کے اندر علی اکبر کی آواز کا اثر دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علی اکبر نے زندگی کی آخری اذان دی اور اس کے بعد میرے حسین مولا حسین پاک نے فجر کی اپنی زندگی کی آخری، اور آپ کے بہت سارے احباب نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی، نماز پڑھائی امام حسین نے۔ خدا جانے کیا مزے آئے تھے، کیا لطف لوٹا تھا، کیا لذتیں آئی تھی۔ جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ سجدے میں تھا، جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ کربلا کی زمین پہ اپنی زندگی کے سجود نیاز لٹا رہا تھا۔ فجر کی نماز ہوئی، مولا حسین پاک نے صبر و استقامت کی دعا کی، اللہ اکبر۔ میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کربلا کی آخری رات کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں، جس کو لکھا ہے آپ کے ملفوظات میں کہ وہ کربلا کی جو آخری شب تھی، اس شب کو کسی بی بی نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ کربلا کی زمین پر کوئی خاتون ہے اور وہ اپنی آستین سے جو ہے وہ کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے اور کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ دیکھنے والی خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہے اور یہاں روتے ہوئے یہ کنکر کیوں اٹھاتی ہے اپنے دامن میں؟ تو فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ یہ زمین کربلا کی زمین ہے، کل دوپہر کے وقت میرا حسین اسی زمین پر گرے گا اپنی سواری سے، اسی زمین پہ گرے گا۔ ماں ہے نا، ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے وجود میں کربلا کی کنکریں نہ چپ جائے، اس وجہ سے میں اس زمین کو صاف کر رہی ہوں، میرا بیٹا یہیں گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، اللہ اللہ، صبح کا سورج، وہ خون آشام سورج، کبھی نہ بھلایا جانے والا سورج، کبھی نہ فراموش کیا جانے والا سورج، اللہ اکبر۔ وہ سورج 61 ہجری کا 10ویں محرم کا مشرق سے طلوع ہوا، اللہ اکبر، اور طلوع ہونے کے بعد کربلا کے چپے چپے کو اس نے جو وہ گرمانا شروع کیا۔ ادھر کربلا کا چپا چپا سورج کی حرارت اور تپش سے دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا، ادھر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ مولا حسین پاک نے اپنے سپاہ کو اللہ اکبر تیار کر لیا، صفوں میں لگا لیا، اس طرف ادھر صفیں تیار ہونے لگی۔ مولا حسین کی جو سپاہ تھی اس کی اس طریقے سے تیاری تھی، اللہ اکبر۔ میں منا پر حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، میں سرا پر حضرت ظہیر ابن القین تھے، اور بیچ میں قلب پر حضرت غازی عباس علمدار تھے۔ آپ کو علمدار اس لیے کہا گیا کہ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو ہاتھوں میں پرچم دیے جاتے تھے، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، عین سے بڑے عین سے علم کہتے ہیں، اور وہ علم جو تھا غازی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا جاتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کربلا میں جو علم لے کر غازی عباس کھڑے ہوئے تھے اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں موجود ہے، اور الحمدللہ اس پہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے جن سلسلے کے ہم غلام ہیں، جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، ہمارے محررہ مطہرہ کے مورث اعلیٰ حضرت دعوت الصغریٰ سید محمد بلگرامی دعوت الصغریٰ، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی خانقاہ میں ابھی بھی وہ عباس علمدار کے علم کا ٹکڑا موجود ہے، جو ہر سال جو ہے وہ ہر سال اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس علم کی برکتیں یہ ہے کہ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سال پورا ہونے پر اس کو جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے، بلکہ بعض تو سال پورا ہونے پر بھی منتیں پوری ہو جاتی ہے۔ بلگرام شریف میں ابھی وہ علم موجود ہے۔ میری تمنا ہے کہ کاش کبھی ایک مرتبہ وہ عباس علمدار کا علم کا حصہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن محرم شریف کی محفلوں کی مصروفیات ان تاریخوں میں وہاں پہنچنے نہیں دیتی۔ کاش ہماری نگاہوں سے ایک بار اس کا دیدار ہو جائے۔ ہم خوش نصیب ہے، پہلے تو وہ علم کا حصہ ہندوستان میں ہے، وہ کربلا والے علم کا حصہ ہندوستان میں ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن
خانقاہ سے ہم لوگ وابستہ ہیں بلگرام شریف، جو کہ ماریرہ مطارہ اسی کے برانچ ہے، تو وہاں پر وہ موجود ہے، ہر سال وہ علم نکلتا ہے، اس کی تصویریں اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی، آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے۔ اس سال جو علم شریف نکلا تھا میں سوچا کہ میں وہاں پہنچ تو نہ سکا، لیکن کم از کم اس کی تصویر میں دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ وہ جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ محرم شریف کے ایام میں اس کی 5 یا 7 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، وہ علم نکلتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو غازی کے ہاتھ میں علم دیا، اسی لیے آپ علمدار کہلائے۔ غازی عباس کو علمدار کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ہاتھ میں کربلا کا علم موجود تھا، امام علی مقام کا، اور آخری تک آپ نے اس کو سنبھال کر کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، امام پاک نے سوچا جنگ شروع ہونے سے پہلے میں خطبہ دوں۔ امام پاک نے خطبہ پڑھا، آپ اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت کرنے آیا ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا حسین ہوں، میرا نسب، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیوں آئے ہو؟ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے قیامت تک کے لیے مجرم بننے کے لیے آئے ہو؟ میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، میرا خون نبی کا خون ہے، میری رگوں میں نبی کا خون ہے، اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہیں پتا ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، ابو سعید خدری اب بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے پوچھو، ان لوگوں سے سوال کرو، یہ حضور کے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اور اگر تم اس بات کو یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اتنا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں نبی کا نواسا کوئی موجود نہیں سوائے میرے ہاتھ، میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگتے ہو؟ اور پھر میں خود نہیں آیا، تم نے خط لکھے، وہ لوگ سب موجود تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، فلاں ابن فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، فلاں ابن فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے سب خط لکھے تھے۔ آپ نے کہا خط لا کو، خط لا کر کے انڈیل دیے گئے، یہ خط تمہارے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے کہا، چند ایک لوگ تھے خط نکلے والوں میں جو موجود نہیں تھے، ان سب نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم کوئی خط نہیں پہچانتے۔ یعنی دنیا جب لوگوں پہ چھا جائے تو اس طریقے سے آنکھوں پہ پٹی بن جائے۔ میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں، سامنے امام حسین تھے، امام حسین کا چہرہ تھا، ان کے نسب میں کوئی کسی کو شک و شبہ بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگ اتنے بدل گئے۔ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال میں لوگ اتنے بدل گئے۔ پتہ چلا دنیا، اقتدار کی ہوس، عزت کی لالچ، دولت کی لالچ انسان کو اندھا بہرا کر دیتے۔ بالآخر وہی ہوا، انہوں نے انکار کیا۔ خطبہ سن کر بیویاں رو پڑی، آہو فغاں کرنے لگی، آواز باہر آئی۔ امام نے غازی عباس سے اور مولا علی اکبر سے کہا جاؤ ان کو چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ آپ نے اپنی بات مکمل کی۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ظہیر ابن القائن نے فرمایا تم بدبخت ہو چکے، تمہاری آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی لگ چکی، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی، تم نہیں سمجھتے۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا تم ہی تو لوگ تھے محبت کے دعوے دار، اب آل نبی کا خون تم بہاؤ گے۔ بہرحال باتیں اس طریقے کی ہوتی رہی۔ جب انہوں نے ایک نہ سنی، امام واپس لوٹ گئے۔ امام واپس لوٹے، حر آئے ابن سعد کے پاس، عمر بن سعد کے پاس کہا، حر نے کہا وہ کانپ رہے تھے، پورا کانپ رہے تھے، آپ پورا کانپ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حر تو 1000 کے برابر سمجھا جاتا ہے، کسی جنگ میں تو نہ کانپا، یہاں کیوں کانپ رہا ہے؟ حر نے کہا میری آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، کدھر جاؤں لیکن میں جاؤں گا جنت میں۔ ابن سعد سے کہا ہم لڑیں گے؟ کہا بالکل لڑیں گے، کم سے کم لڑنے کا معیار یہ ہوگا کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے، گردنیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ کہا توف ہے تجھ پر۔ ایڑ لگائی، امام کے پاس آئے، امام کے پاس آئے، امام سے کہا امام یہاں تک لانے والا مجرم آپ کا میں ہوں، آپ کو یہاں تک لانے والا مجرم میں ہوں، جتنی غلطیاں سب میں نے کی، لیکن امام سخی ابن سخی ہو، اب میں سمجھ گیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے؟
توجہ کریں جملوں کے انتخاب پر، آل نبی کی گفتگو کا معیار دیکھیں، نبی کی گود میں پرورش پانے والے کے جملوں کو سنیں۔ اور کہہ رہے تھے مولا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، معاف کیا گویا کہ یہ کسی کو نیچا دکھانا ہے نا، کسی معاف کرنے کے الفاظ بھی کہیں تو احساس ہوگا کہ مجھے میں معاف کیا گیا ہوں۔ امام نے فرمایا حر تو جہنم سے آزاد ہے، معاف کیے کے الفاظ نہیں کہ حر تو جہنم سے آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی۔ دیکھو دیکھو باتوں میں کیسا نبھایا ہے، پہلے تو کہا تو جہنم سے آزاد ہے، پھر اس کی ماں کے متعلق کہا تھا نا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، اس کو نبھا کیسے رہے؟ تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی، تیرا نام حر رکھا، اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کے، جا تو دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہے، تو جہنم سے بھی آزاد ہے۔